السلام علیکم، میرا نام محمد سمیر ہے اور آج سے آپ جو بھی سننے والے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے، آپ کی، میری اور ہم سب کی زندگی کی کہانی، ایک حیرت انگیز ماضی حال اور ایک حیرت انگیز مستقبل کی کہانی۔ یہ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ تھا اور اس کا اختتام وہاں پر ہوگا جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ آسمان اور زمین، جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، ستارے، سیارے، سورج، وقت اور وہ تمام تخلیقات جسے ہم اپنی محدود زبان میں کائنات کہتے ہیں۔ ہمارے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے آج سے 14 ارب سال پہلے۔ لیکن 14 ارب سال ہی کیوں؟ کیا کبھی آپ نے آسمان میں یہ 7 تاروں کا جھرمٹ دیکھا ہے؟ اسے عرصہ میجر کہتے ہیں یا عربی یا اردو میں دمب اکبر۔ آسمان میں یہ جھرمٹ تقریباً ہر جگہ پر روزانہ نظر آتا ہے، اور اگر آپ کی آنکھیں اس دنیا کی سب سے طاقتور دوربین کی طرح ہوتی تو آپ کو اس درمیان والے ستارے کے اوپر ایک چھوٹا سرخ دھبا نظر آتا۔ یہ GN-Z11 یعنی کہ آج تک کی سب سے دور کی کہکشاں۔ کروڑوں ستارے ایک معمولی سے سرخ دھبے کی شکل میں، اور ہم سے اتنا دور کہ اس کی روشنی، جس سے تیز رفتار اس کائنات کی کوئی اور شے نہیں ہے، ہم تک پہنچنے میں 14 ارب سال لے لیتی ہے۔ اس چھوٹے سے بے نام حصے میں دیکھنے سے ہمیں اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہم اپنے اس سفر میں کم سے کم اتنا تو دور جا ہی سکیں گے۔ لیکن 14 ارب سالوں کا 99.9985% حصہ تو انسان سے پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ہم انسان تو آخری چند کچھ سیکنڈ میں آئے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کائنات کی پیدائش کو دیکھ پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے آپ اپنے آپ کو وقت کی قید سے آزاد کر دیں اور چلیں میرے ساتھ، ہم ان تمام علوم کو ایکسپلور کریں گے جو ہمیں آج سے اس کائنات کی سچی کہانی سنانے والے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایک علم بہت عام ہے جسے سائنس کہتے ہیں۔ اس سائنس کی ایک برانچ ہے کاسموگنی، یعنی کہ کائنات کی پیدائش کی اسٹڈی، جس کے ذریعے 1964 میں ایک دریافت ہوئی تھی۔ یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ اس کو کرنے والے دونوں سائنسدانوں کو، آرنو بینزیاس اور رابرٹ ولسن، ان دونوں کو نوبل پرائز ملا تھا۔ ان دونوں نے خلا میں ایک طرح کا ریڈیشن ڈھونڈا تھا، دریافت کیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ ریڈیشن نہ ہی کسی ستارے سے آ رہا تھا، نہ ہی کسی سیارے سے، اور نہ ہی کسی کہکشاں سے۔ خلا میں بکھری ہوئی ایک انرجی کی طرح تھا۔ یہ لوگ جہاں کہیں بھی کائنات میں نظر ڈالتے، انہیں ایک انرجی محسوس ہوتی، دکھائی دیتی، یوں لگتا تھا کہ کسی زمانے میں بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور ہر طرف پھیل گئی ہو، جیسا کہ کوئی عظیم بہت بڑے دھماکے کی گونج ہوتی ہے جو آج تک سنائی دے رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسے کوزمک ویو بیک گراؤنڈ کا نام دیا تھا۔ آج دنیا اس دھماکے کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے کہ آسمان، زمین، اس کے درمیان موجود سب کچھ پہلے ایک ہی تھا اور پھر پوری قوت سے ہونے والے ایک دھماکے کے ساتھ علیحدہ ہوا، اور اس دھماکے کا نام بگ بینگ تھا۔ لیکن اس دریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس مسئلے کا نام ہورائزن پرابلم ہے، یعنی کہ آسمان میں ہمیں کہیں پر یہ انرجی 46 بلین ایئرز کے فاصلے پر نظر آتی ہے اور کہیں پر صرف 3 لاکھ سال کے فاصلے پر۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ روشنی مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے سفر کر رہی ہے، جو کہ یہ ناممکن ہے
اور ہمارے علم کے مطابق قدرت کے قوانین کے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ روشنی کی تو ایک ہی رفتار ہوتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن ایکسپلینیشن تھی بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر روشنی کی رفتار مختلف ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا ان جگہوں پر وقت گزرنے کی رفتار بھی مختلف ہی ہوگی۔ اب اس مقام پر پہنچ کر ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ سائنس بھی ہمیں ایک حد تک ہی علم دے سکتی ہے، اور اس میں سائنس کا قصور ہے بھی نہیں، کیونکہ سائنس سے متعارف ہوئے کچھ چند سو سال ہی ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے کہ چند سو سالوں سے پہلے کے لوگوں کا علم کہ وہ کیا کچھ جانتے تھے، اور ان کا علم جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، بہت بہت پرانی تاریخ۔ آج سے کچھ 173 سال پہلے کی بات ہے۔ 1849 میں عراق کے شہر نینوا میں آرکیولوجسٹ آسٹن ہنری کو کھدائی کے دوران مٹی کی کچھ تختیاں ملی تھیں۔ مٹی سے بنی وہ ٹیبلٹ جن پہ قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی۔ آسٹن ہنری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلس کا نام دیا۔ یہ بیسیکلی 7 تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی، جس میں آج سے قریب 3500 سال پہلے کے لوگ اس آسمان کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اونچے آسمان کا نام نہ تھا اور نیچے کوئی زمین نہ تھی، نہ کہیں پانی تھا، نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی جھاڑی اور نہ کوئی جھوپڑی تھی، جب کوئی نقص نہ تھا اور نہ کوئی قسمت لکھی گئی تھی، تب اس میں خدا کا حکم آیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں ان 1000 لائنز میں، کسی بھی تخلیق کے ہونے سے پہلے صرف پانی کا ذکر ملتا ہے کہ ہر جگہ صرف پانی تھا، اور ہمیشہ رہنے والے ایک باغ کا ذکر، اور سب سے آخر میں انسان اور اس کی روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی۔ لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات کہ یونانی ترجمے کا لفظ لوگوز ملتا ہے، ایک کہی ہوئی بات۔ آسان الفاظ میں اس جگہ لکھا ہے، جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو ایک بات کہی، لیکن کیا بات کہی، اس معاملے میں یہ تختیاں خاموش ہیں۔ تو چلیں پھر ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں جو اس سے بھی پہلے کے تھے۔ 5000 سال پہلے تہذیب سمرا کے لوگ۔ سمرا بھی موجودہ عراق ہی کا ایک علاقہ تھا، جنہوں نے تختیوں میں لکھا ہے کہ نمو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ نمو نے پانی کے ذخیرے سے زمین اور آسمان بنائے، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ سمرا یعنی سومیرین کوئی چھوٹی تہذیب تھی۔ سمرا تاریخ کی سب سے پرانی تہذیب ہے۔ اس دنیا میں موجود 100 سے زیادہ چیزوں کی ایجاد سمرا کے لوگوں نے ہی کی تھی۔ مثلاً سب سے پہلے لکھائی رائٹنگ سومیرینز نے ہی کی تھی۔ سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلے عباسی کا نظام، یہاں تک کہ جیومیٹری کا استعمال بھی سمرا میں ہی ہوا تھا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ صرف 2 ہی تہذیبیں کافی نہیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑی کھوج مزید بھی لگاتے ہیں۔ 3000 سال پرانا مصر، جو اپنے دور کی ایک سپر پاور تھا، وہ لوگ بھی اپنے اہراموں میں لکھی ہوئی باتیں بتاتے ہیں کہ نامی طاقت نے پانی کے بہت بڑے طوفانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے۔ ایک ایسا سمندر جو بالکل اندھیرے میں تھا۔ اگر 2300 سال پرانی یونانی تہذیب کی بات کریں تو وہ بھی پانی کے کالے سمندر اوقیانوس سے اور آسمان کے تخلیق کی بات کرتے ہیں۔
لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں تو بالکل پاس پاس تھیں، ان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھے، ان میں زیادہ زمانے بھی نہیں گزرے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ہی یہ کانسیپٹ سیکھے ہوں۔ اس میں ان سے آپ کو بہت دور چند تاریخوں میں لے کر چلتا ہوں۔ آسٹریلیا کے ایب اوریجنل لوگ، ان ایب اوریجنس کے مطابق ایک بہت بڑی طاقت تھی، تمام روحوں کی مالک ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی دی۔ اب ان ایب اوریجنس سے دور چائنا کی تاؤیسٹ مائتھولوجی، وہ لوگ بھی ایسے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نے بڑے پانی کو علیحدہ کیا اور پہاڑوں کو اپنی جگہ پر رکھا، اور یہ سب اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا۔ چائنا کے بعد کوریا کی چانگ زی وانگ مائتھولوجی، وہاں پہ بھی کسی زمانے میں زمین اور آسمان کے ایک ہی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تو صرف دو بڑے براعظم بچتے ہیں، تو چلو ان کے کلچرز بھی دکھا دیتا ہوں۔ پہلے ویسٹ افریقہ کی مانڈے اور سینٹرل افریقہ کی یوروبا مائتھولوجی۔ یہ دونوں مائتھولوجی ایک قوت کے ہونے کا ذکر کرتی ہیں جو بالکل تنہا تھی، جس نے پانی سے تخلیق کی۔ دوسرا امریکہ کا، جہاں بہت پرانا قبیلہ ہے چیروکی قبائل کا، جو کہ بیسیکلی ریڈ انڈینز لوگوں کا ایک قبائل تھا، جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہوائی کے جزائر کا، جن کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ملتے ہیں کہ آسمان اور زمین پانی سے ہی وجود میں آئے اور 7 دن تک سب کچھ بنتا رہا، اور آخر میں یورپ کا ملک فن لینڈ، جہاں آج بھی وائنامینن کی داستان زندہ ہے کہ اس نے پانی سے تخلیق کی تھی۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ہزاروں سالوں کے اور ہزاروں میلوں دور کے تہذیبوں اور کلچرز کو بتا رہا ہوں، لیکن ان مائتھولوجیز میں ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں بڑی مضحکہ خیز تھیں۔ مثلاً فار ایگزامپل افریقن کلچر میں زمین کی تخلیق ہونے کے بعد زنجیروں میں جکڑ جانے کی کہانی سامنے آنے لگ جاتی ہے۔ یا پھر فن لینڈ میں، جہاں کی مائتھولوجی میں ایک کوّا آ جاتا ہے، زمین اور آسمان بنانے میں وائنامینن کی مدد کرتا ہے، اور ہم اور آپ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ یہ زمین نہ ہی تو کسی زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ آسمان اور زمین بنانا کسی کوّے کے بس کی بات تھی۔ اور تبھی اسی لیے میں نے ان تمام مضحکہ خیز باتوں کو فلٹر کر دیا اور ان کو نکال کر ان کلچرز کو اسٹڈی کیا اور دیکھا۔ ان میں ایک جیسی بات ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک بہت بڑی قوت جسے خدا کہتے ہیں، وہ تنہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اور اسی نے پانی سے تخلیق کی، اور یہ 6 یا 7 دن میں مکمل ہوا۔ اب ان کو سن کے یوں لگتا ہے کہ ان تمام جگہوں پر ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا۔ ہاں، پیغام لانے والے مختلف تھے، مختلف وقتوں میں آئے، لیکن پیغام بھیجنے والا ایک ہی تھا۔ ایک علم ایسا ہے جس کا دائرہ سائنس سے بہت زیادہ وسیع ہے کہ اس دنیا کے 85% لوگ کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی صورت یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کون سا مذہب؟ اس وقت تو 3000 مختلف مذہب موجود ہیں، اور سبھی مذہب کو ماننے والے اپنے مذہب کو ہی سچا مانتے ہیں۔ تو چلو پرانے بڑے مذہب
اور پرانے فلسفوں کو دیکھتے ہیں۔ یہودی پرانے بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ ان کے مطابق کہ کائنات تو بنائی خدا ہی نے تھی، لیکن یہ زمین ایک چپٹی زمین ہے جو کہ پانی کے اوپر قائم ہے، اور آسمان کے اوپر جنت اور زمین کے نیچے جہنم ہے۔ اور عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا خدا تو ایک ہی ہے، اور ان کے نزدیک چاند، ستارے، سورج زمین کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں، اور ان کے مطابق یہ تخلیق 6,500 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ اور اس سب کے علاوہ عیسائیت کے مطابق 7ویں دن آرام کیا۔ پھر یونانی فلسفہ، 2,500 سال پرانے فلسفے کا اثر آج بھی آپ کو نظر آئے گا۔ گریکس بھی خدا کی تخلیق کو ہی مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کائنات خدا نے ہی بنائی ہے، لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ اینٹرونامی دیوی جہاں جہاں بھی جا رہی تھی، جہاں جہاں بھی دودھ گراتی جا رہی تھی، وہاں پر ایک دودھیا سا راستہ بنتا جا رہا تھا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج بھی اس کہکشاں کا نام جو یونانیوں نے رکھا تھا ملکی وے ہی ہے۔ اس کے بعد ہندوازم، جین، بدھزم ہے تو سب پرانے ہی مذہب جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا نہ ہی تو کوئی آغاز ہے اور نہ ہی کوئی اختتام ہے، یعنی کہ کوئی انت۔ یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ لیکن اس مقام پر ذرا ٹھہریں اور ایک ایک کر کے ان مذاہب پر غور کریں کہ یہودی مذہب سچ کہتا ہے تو ایک ہی وقت میں جاپان میں دن اور امریکہ میں رات کیوں ہوتی ہے، جبکہ چپٹی زمین پر دنیا میں تو کہیں پر بھی ایک ہی وقت میں دن اور ایک ہی وقت میں رات ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر ہمارے 4,550 سیٹلائٹ اس دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا چپٹی زمین نہیں ہے۔ کیا پھر یہ عیسائیت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ 6,500 سال پہلے ہوا تھا؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے تک GNZ11 کی روشنی تو پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ ناممکن ہوتا۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ جو خدا اس کائنات کا وسیع اور خالق ہے، یہ سب کچھ بنانے کے بعد تھک کیوں گیا؟ اسے تو سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ آلمائٹی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس عیسائیت کی کتاب یعنی بائبل کے تو 50 ورژن ہیں، اور کون سا ورژن واقعی سچا ہے؟ ہم کون سا ورژن درست مانیں؟ اور پھر اگر یہ یہودی صحیح تھے تو پھر دوسری طرف یہ یونانی یا گریکس ٹھیک تھے، تو ان دوسری کہکشاؤں پر یہ دودھ کس نے گرا دیا، جو در حقیقت کوئی دودھ نہیں ہے بلکہ ستاروں در ستاروں کا جھرمٹ ہے؟ اور دوسری طرف ہندوازم، جینزم، بدھزم ٹھیک ہے، سچے ہیں تو کہ یہ ہمیشہ سے تھا اور ایسا ہی رہے گا، تو یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور کیوں جا رہی ہیں، اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ صرف ہماری ہی ملکی وے ہی 21 لاکھ کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر سفر کرنے والی چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ انت۔ اب یہاں پہنچ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان تمام مذاہب کا علم بھی محدود ہے۔ ہاں، ان میں پیغام ایک ہی آیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت کچھ بدل گیا۔ لیکن ایک مذہب کے متعلق میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ ایک واحد مذہب ہے کہ جس نے اپنی سچا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک مذہب سامنے آیا کہ جسے اسلام کہتے ہیں۔
چند ہی سالوں میں یہ مذہب پورے عرب میں پھیل گیا اور پھر پوری دنیا میں، اور عیسائیت کے بعد اسلام ہی دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اب اسلام میں بھی تخلیق کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے، مثلاً سورہ ہود کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور کا عرش پانی پر تھا۔ لگتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ پیغام اسی پیغام بھیجنے والے کی طرف سے ہی آیا تھا۔ ایک چیز ہے جو قرآن کو ان باقی کتابوں سے اور باقی کلچر سے اور باقی مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ اس کا ایسا وہ دعویٰ ہے کہ جو کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ دعویٰ کہ ایکچولی کہ اس کتاب کے شروع میں ہی ہے، سورہ بقرہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کافی بڑا دعویٰ ہے، اور ہم جیسے لوگ جو اس کائنات کو کھوجنے کے لمبے سفر پر نکلے ہیں، ان کی نظر سے اس دعوے کا بغیر دیکھے گزر جانا ممکن نہیں تھا، اور یہ واحد کتاب ہے کہ اس پوری دنیا میں اس کا کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ ایک کتاب اور ایک ورژن اور ایک دعویٰ۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ نہ کاسموگنی نے کیا، نہ کسی مذہب نے، نہ کسی کلچر نے، اور نہ ہی کسی کتاب نے کیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو متعارف کرنے والے شخص یعنی نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق کے حوالے سے نظریہ سنتے ہیں، جو ان کی حدیث کی کلیکشن کی کتاب سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے۔ ابو رزین بن عامر عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لامقام ہی تھا کہ جس کے اوپر نیچے کچھ نہیں تھا، اور پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا تھا۔ اب دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ قرآن سے ملے یہ سورسز تو بڑے ہی مدلل اور ایڈوانس ہیں، کیونکہ کے عین مطابق ہیں۔ یہ ٹائم ایڈوانس اسٹیج کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ ان میں ٹائم اور اسپیس کا بھی کانسیپٹ ہے، اس میں لامقام کا بھی کانسیپٹ ہے، لہٰذا اس سے آگے ہم اس مذہب سے آگے کی بھی رہنمائی لے کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا۔ اس رہنمائی میں ہمارے پاس بنیادی دو سورس ہوں گے، یعنی کہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کریم اور عرب کی وہ ہستی کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، یعنی پیغام لانے والوں میں سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں تخلیق کے حوالے سے وہ دعویٰ کہ جسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہے۔ انفیکٹ سورہ انبیاء میں ہے کہ کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں علیحدہ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ بات ہے تو بالکل سچ، کیونکہ یقیناً کہ جب زمین اور آسمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوں گے تو ایک شدید ترین فورس کا دھماکہ ہوا ہوگا، وہی دھماکہ جس کی گونج آج تک باقی ہے، وہی دھماکہ کہ جسے ہم کاسمک مائکرو ویو اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور یہ دھماکہ ایک دوسرے کی کہکشاؤں کو دور جانے سے بھی ایکسپلین کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی سی بات ہے کہ آپ ان کہکشاؤں کے دور جانے کو ریورس کر کے دیکھیں، یہ لازم ہے کہ آپ انہیں ایک جگہ پر ملا ہوا ہی پائیں گے۔ اب یہ ہیں تو بڑے دلچسپ انکشافات، لیکن ہمیں اور رہنمائی مزید بھی چاہیے، اس لیے ہم اس کتاب کو مزید پڑھتے ہیں۔
قرآن پاک میں کم سے کم 5 جگہ یعنی سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ کہف اور سورہ حدید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ کون سے دن تھے؟ کیا یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن تھے؟ بلکہ عیسائیت کے فلسفے پر ہمیں یہ بھی اعتراض تھا کہ مانتے ہوئے ہمیں GN/Z11 نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی، اور عیسائیت کی کتاب بائبل میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے بھی نہیں۔ اب آپ کو وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے کہ جس کا میں نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا کہ وقت کائنات میں مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے مختلف رفتار سے چل رہا ہے، لیکن آئی بلیو کہ سائنس سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے کہ انہیں اس کا نام ایک پرابلم کی بجائے ایک ریویلیشن کا نام دینا چاہیے تھا، انکشاف کا نام دینا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن پاک میں وقت کا کانسیپٹ بہت واضح ہے کہ جو عیسائیت میں نہیں ہے۔ سورہ حج اور سورہ معارج وقت کا کانسیپٹ واضح طور پر بڑی بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ حج کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یا پھر سورہ معارج کہ فرشتے اور روح کے ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب کہیں ایک دن 1000 سال کا ہے اور کہیں ایک دن 50,000 سال کا۔ یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے جو وقت کے کانسیپٹ کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے، ورنہ باقی کسی مذاہب میں وقت کی اس طرح کوئی تشریح نہیں ملتی۔ تو پھر تو تخلیق کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک سے مزید رہنمائی لینی چاہیے۔ سورہ انعام کی بالکل پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور نور کو بنایا۔ تو بہت حیرت انگیز قسم کی آیت ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سے زیادہ آسمان بنے اور اندھیرے کا بھی بننے کا ذکر ہے۔ اور یہ اندھیرا کیسے بنتا ہے؟ عام الفاظ میں تو اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، اور پھر زمین اور آسمان کو بنانے کے لیے خلق کا لفظ اور نور بنانے کے لیے چال کا لفظ، ایسا کیوں؟ اور سب سے اہم سوال کہ یہ سب کچھ بنانے والی ہستی اللہ کون ہے؟ اوکے، ایک کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کہ پہلے اندھیرے کا معاملہ 17ویں صدی کے ایک جرمن ایک ایسٹرونومر تھا، ہارمن۔ اس نے ایک سوال کھڑا کیا جسے آج ہم اولبرگس پیراڈاکس کہتے ہیں کہ اگر تو یہ کائنات لامحدود ہے اور یہ ہر طرف ایک جیسی پھیلی ہوئی بھی ہے، جب ہم رات کو آسمان میں دیکھیں، ٹیکنیکلی ہم جہاں پر بھی دیکھیں، ہماری نظر کسی ایک ستارے پر ہی رکنی چاہیے تھی، اور رات کا آسمان موجودہ آسمان سے کہیں زیادہ روشن ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز ان روشنیوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے، جیسے رات کے اندھیرے جیسی کوئی سیاہ چیز۔ آج 300 سال ہو گئے ہیں، لیکن اولبرگ کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا ہے، لیکن مجھے اس کا جواب سورہ شمس میں ملتا ہوا فیل ہوتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب اسے ڈھانپ لے۔ یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے، اور دل میں مزید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کے راز جاننے کے لیے اس کتاب کو مزید ایکسپلور کیا جائے۔ اور اگلا مرحلہ ہے آسمان کو سمجھنے کا، کہ بالآخر کہ آسمان کا انسان سے ایک بڑا ہی پرانا اور بہت گہرا ناطہ ہے، اور ہم اس سیریز کے اگلے چیپٹر میں بتائیں گے آسمان کے بارے میں کیا دلچسپ چیزیں ہیں آسمان سے متعلق، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔
Thank you for watching my video. Please subscribe for this channel and press the bell icon for next update from my channel. Thank you for everyone.